لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورائش كل قانع ورحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاس، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال جعفر بن محمد عليهما الصلاة والسلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. برادران عزیز، حدیث شریف کے ذیل میں جس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی 5ویں اور آخری قسط کے لیے سماعت ہے۔ ایک اتفاقی سفر نے تھوڑی سی بہرحال خستگی ضرور مجھ میں لا دی ہے، لیکن مجھے عزاداران حسین پر بھی یقین ہے اور جن کا ذکر ہے ان ذوات مقدسہ پر بھی یقین ہے کہ یقیناً وہ قوت عطا فرمائیں گے کہ میں آج کی اس آخری مجلس کو کی نوکری کا فریضہ بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کر سکوں۔
گفتگو اس مقام پر ختم ہوئی تھی کہ ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ خدا مالک ہے اور وہی ہم سب کا رازق بھی ہے، اور اس سلسلے سے میں نے اس چیونٹی کے واقعے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جو جناب سلیمان کے زمانے کا واقعہ تھا۔ اتفاقی طور پر رزق کے حوالے سے آج ایک دوسرا واقعہ بھی نظر سے گزرا، لیکن چونکہ مجھے آج ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، لہذا میں اس واقعے سے گریز کرتا ہوا ایک روایت کی طرف آؤں گا کہ جہاں پر، اور اسی روایت سے آج کی اس آخری مجلس کا آغاز کروں گا کہ جہاں ایک شخص اسی امام کی خدمت میں آیا جس کی حدیث میں پچھلے 5 دنوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، بلکہ سوال نہیں اظہار کرتا ہے کہ مولا میں فقیر ہوں۔ امام نے کہا تو فقیر نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ کہا کہ مولا میرے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تو فقیر نہیں ہے۔ تو امام نے کہا نہیں، تو فقیر نہیں ہے، تجھے لگ رہا ہے کہ تو فقیر ہے، ورنہ تو فقیر ہے نہیں۔ کہا مولا دلیل کیا ہے؟ کہا یہ بتا کہ اگر دنیا کی ساری حکومت، دنیا کی ساری دولت تجھے دے دی جائے اور تجھ سے یہ کہا جائے کہ ہماری محبت کا سودا کر لے، تو کیا تو اس بات پر تیار ہو جائے گا کہ ہماری محبت دے دے اور دولت لے لے، حکومت لے لے؟ کہا مولا ہرگز تیار نہیں ہوں گا، میں ایسی دولت کو ٹھوکر مارتا ہوں، ایسی حکومت کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ امام نے کہا اتنی قیمتی دولت رکھے ہوا ہے پھر بھی خود کو فقیر کہتا ہے؟ اتنی قیمتی دولت تیرے پاس ہے کہ دنیا مل کے اس دولت کو خرید نہیں سکتی، حکومتیں مل کے اس دولت کو خرید نہیں سکتی۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو، جس کے پاس ہماری ولایت و محبت کی دولت ہوتی ہے، وہ فقیر نہیں ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و علیہ۔ جس کے پاس ہماری ولایت اور ہماری محبت کی دولت ہوتی ہے وہ فقیر نہیں ہوا کرتا۔ ہم در اہل بیت کے فقیر ہیں اور فقیر ہو کے بھی امیر ہیں۔ جو در اہل بیت کا فقیر ہوتا ہے در حقیقت وہی امیر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی امیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے قلوب کو محبت اہل بیت سے منور کیا ہے، یقیناً یہ مقام شکر ہے۔ کل مجلس کے حوالے سے جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اس میں گفتگو یہاں تک ہماری پہنچی تھی کہ جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان تمام عبادتوں میں ہم کسی بھی عبادت کو کامیابی کا تمغہ نہیں دیتے ہیں۔ صرف ایک واحد مجلس ہی ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہم کامیابی کا تمغہ دیتے ہیں۔ یقیناً کچھ امتیازات تو ہیں دیگر تمام عبادتوں میں اور ان مجلسوں میں۔ ایک امتیاز بالکل آغاز میں ہی بتاتا چلوں، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص عمر میں عبادت واجب ہوتی ہے، خاص کنڈیشنز میں واجب ہوتی ہے۔ نماز لڑکے پر اس وقت واجب ہوگی جب وہ 15 سال کا ہو جائے گا یا بالغ ہو جائے گا، لڑکی پہ اس وقت واجب ہوگی جب وہ 9 سال کی ہو جائے گی، روزہ اس وقت واجب ہوگا جب بالغ بھی ہو جائے اور صحت مند بھی ہو، مریض ہوگا تو پھر روزہ اس پر واجب نہیں ہے، حج اس وقت واجب ہوگا جب بالغ بھی ہو، مریض بھی نہ ہو، صحت مند بھی ہو اور مستطیع بھی ہو۔ یعنی اتنی ساری شرطیں جب پائی جائیں گی تب واجب ہوگا۔ دنیا میں واحد صرف ایک ہی عبادت ہے کہ جس میں کسی عمر کی شرط نہیں ہے، اور وہ عبادت ہے علم، وہ عبادت ہے حصول علم۔
رسول اسلام نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔ آپ مجلسوں میں شریک ہو کر رسول کی اس حدیث پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم علم لینے کے لیے، زکوٰۃ علم علی لینے کے لیے در حسین پر آتے ہیں، جہاں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، یہاں ایک خاص استطاعت ہو تب یہ علم لینا ہمارے اوپر واجب ہے۔ یقیناً یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر آ کے ہمیں علم ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، اور تمام مستحبی عمل کے لیے کہا گیا ہے جب تک دل کرے اسی وقت تک کرو، جب دل نہ کرے تو اس وقت چھوڑو۔ تمام مستحبی عمل کے لیے کہا گیا، کبھی زبردستی مستحبی عمل نہیں طلب کیا گیا۔ ہم نے دیکھا رمضان المبارک میں لوگ وظائف الابرار، مفاتیح الجنان، قرآن لیے بیٹھے ہوئے، اور ادھر رمضان شروع ہوا اور ادھر کمپٹیشن شروع ہو گئے، کتنے پارے تمہارے ہوئے؟ اس نے کہا میرے 12، وہ تو خوش ہو گیا، اس نے کہا میرے 16 ہو گئے، ایک نے کہا میں نے تو 15 دن میں پورا قرآن ختم کر لیا، اب دوسرا شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک ہوڑ ہے قرآن ختم کرنے کی، چاہے وہ بڑا ہو یا بچہ، ماں باپ افتخار اس بات پہ کرتے ہیں کہ میرے بچے کا قرآن ماشاءاللہ سے ختم ہو رہا ہے۔ دین یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے بچے کا قرآن ختم ہو جائے، دین یہ چاہتا تمہاری زندگی میں قرآن شروع ہو جائے۔ قرآن ختم ہونا اور قرآن شروع ہونا بڑا فرق ہے۔ ہماری ساری کوشش اس بات پہ ہوتی ہے زیادہ پڑھیں، ساری کوشش اس بات پر ہو، جو لوگ عبادت کر رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں کر رہے ہیں ان سے خدا سمجھے، جو کر رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے یہاں ساری ہوڑ اس بات کی ہوتی کتنا زیادہ کر لیں۔ خدا بند عالم نے ہم سے زیادہ عمل طلب نہیں کیا ہے، اچھا عمل طلب کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے بہت زیادہ کرو، جتنا کرو بہت اچھا کرو، اس لائق کر لو کہ قبول ہو جائے۔ ہمارے یہاں عمل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم عمل خوب کرتے ہیں، اس عمل کرنے کی، وہ عمل کرنے کی کوشش کرو جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ عمل کرو جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، میرے خیال میں بچوں تک کو یہ واقعہ یاد ہوگا، بچوں تک کے ذہن میں ہوگا۔ ایک شخص جو ہے وہ روٹیاں چراتا تھا اور روٹیاں چرا کے خیرات میں بانٹ دیا کرتا تھا، بچوں تک کو یاد ہوگا، میں بتا رہا ہوں۔ اس کا اپنا ایک میتھمیٹکس تھا، اس کا اپنا ایک کیلکولیشن تھا، وہ روٹیاں چرا کے اور پھر خیرات میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ یہ خبر امام جعفر صادق علیہ السلام تک، امام تک یہ خبر پہنچی، امام نے کہا اسے بلا کے لاؤ۔ امام کی خدمت میں وہ آیا، امام نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا کیلکولیشن کیا میں نے۔ کہا کیسا کیلکولیشن؟ کہا آپ ہی نے تو کہا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کا عذاب 1 ہوتا ہے، اور جب خیر کرتا ہے تو اس کا ثواب 10 ہوتا ہے۔ میں نے 10 روٹیاں چرائی، ہوا 10 گناہ، 10 کو خیرات میں بانٹ دیا، 10 گناہ کے بدلے 10 عذاب میں نے لیے، اور 10 میں نے خیرات کیا تو 10، جب 1 پر 10 مل رہا ہے تو 100 مجھے ثواب ملا۔ 100 میں اگر 10 نکال بھی دیجئے ابھی بھی میں پروفٹ میں چل رہا ہوں، میں گھاٹے میں تو ہوں نہیں۔ اپنا اپنا کیلکولیشن ہے۔ اس نے کہا میں گھاٹے میں چل رہا، میں گھاٹے میں نہیں چل رہا، میں پروفٹ میں ہوں، کیونکہ خیر کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور شر کا عذاب کم ہوتا ہے۔ آپ اس میں سے 10 مائنس کر دیے، 90 ابھی بھی میرے پاس ہے۔ امام نے کہا تو مغالطے کا شکار ہے، قرآن پڑھ، اللہ صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے، اللہ صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے۔ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قابل قبول ہو۔ کہا خیرات اسی وقت قبول ہوتی ہے جب حلال کے مال کی ہو، حرام کے مال کی نہ ہو۔ بہت خرچ کرتے ہیں فلاں صاحب، کیا کہنا صاحب، بہت خرچ کرتے ہیں۔ بہت خرچ کرنا معیار نہیں ہے، بہت حلال کماتے ہیں یا نہیں کماتے ہیں، معیار یہ ہے۔ اگر حلال کما کے خرچ کرتے ہیں تو بہت ہی قابل تعریف ہے۔ شیطان کی ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ
توجہ فرمائیے گا، شیطان کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تم سے زیادہ عمل کرا، تم خوش ہو جاؤ، آج تو میں نے اس رمضان تو میں نے 2 بار قرآن ختم کر دیا، تم خوش ہو جاؤ۔ جہاں انسان اپنے عمل سے خوش ہو گیا وہیں عمل غارت ہو جاتا ہے۔ جہاں انسان اپنے عمل سے خوش ہوا، جتنا بھی عمل کرو اس پر ایک ندامت رہے، معبود کچھ نہیں کر سکا، اس پر ایک ندامت رہے۔ ہمارے ہاں دعائے جوشن کبیر پڑھ رہا، بار بار صفحہ پلٹ کے دیکھ رہا کتنا رہ گیا۔ کس نے کہا تم سے؟ آگے تشریف لے آئے آپ حضرات، آگے تشریف لے آئے، صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں۔ کس نے کہا تم سے عمل کرنے کے لیے؟ کس نے کہا تم سے دعائیں جوشن کبیر پڑھنے کے لیے؟ دل نہیں کر رہا ہے، چھوڑ دو۔ جہاں تک خلوص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ مستحبات انجام دیے وہیں تک انجام دیں۔ جہاں سے خستگی کا احساس ہونے لگے، تھکن لگنے لگے، چھوڑ دو۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، جہاں سے تھکن کا احساس ہونے لگے۔ مولانا یہ کیسی بات کر دیا آپ نے، اب تو ہڑکم مچ جائے، اب تو جو کچھ بھی دعائیں لوگ پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ دیں گے، کیوں؟ دل نہیں لگ رہا۔ اس کا بھی علاج ہے میرے پاس، اس کا بھی علاج ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تھکن ہوتی نہیں ہے، شیطان عارض کر دیتا ہے، اس تھکن کو تمہارے اوپر طاری کر دیتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تھکن ہو گئی ہے لیکن تھکن ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہوتا مجلس میں ہے فزیکلی طور پر، مگر یہ اور بات ہے کہ ذاکر کا بیان خشک ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کا، لیکن پھر بھی وہ آیا تو سننے کے لیے ہے نا، سننے کے لیے آیا، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے۔ بار بار گھڑی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھا ہے یہاں، ہے کہیں اور۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ امام رضا علیہ السلام نے بتایا کہ کیسے ہوتا ہے۔ امام نے بتایا کہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے اپنے، تو 2 طرح کی اسپریچول فورسز اس کا پیچھا کرتی ہیں، 2 طرح کی روحانی غیر مادی طاقتیں اس کا پیچھا کرتی ہیں کہ اب یہ نکلا ہے تو کہاں جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ 2 طرح کی طاقتیں ہیں، ایک رحمانی فورسز ہیں جن کو فرشتے کہا جاتا ہے، ایک شیطانی فورسز ہیں جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں، حدیثوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں میں نے کل ایک آیت پیش کی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کب نازل ہوتے ہیں؟ انسان گھر سے باہر نکلا، ملائکہ نازل ہو گئے، ایسے نہیں نازل ہوتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انسان کا جو قلب ہے، اس قلب کو اس نے کس کے لیے پورٹ بنایا ہے۔ اس قلب کو دنیا تمام شہروں میں، بھوپال میں بھی ایئرپورٹ ہے نا، ہر جگہ ایئرپورٹس ہوتے ہیں، یہ ہمارا قلب بھی ایک پورٹ ہے، کسی نہ کسی کے نزول کرنے کے لیے، جو دل میں آ کے بیٹھ جائے ہمارے، ہے نا۔ ہمارے نوجوان ایک سے ایک دعوے کرتے ہیں، فلاں میرے دل میں ہے، فلاں میرے دل میں ہے۔ تم جس کو جگہ دو گے وہی ہوگا، جس کو نہیں جگہ دو گے وہ نہیں آئے گا دل میں۔ توجہ فرمانے، یہ دل بھی ہمارا فرودگاہ ہے، لینڈنگ پلیس ہے، کوئی نہ کوئی آ کے یہاں لینڈ کرے گا۔ دیکھنا یہ تم جگہ کس کو دے رہے ہو۔ امام فرماتے ہیں 2 طرح کی فورسز انسان کا پیچھا کرتی ہیں، ایک رحمانی اور ایک شیطانی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس نے اپنے قلب کو کس کا ایئرپورٹ بنایا ہے۔ توجہ فرمانے بھائی، دیکھیے ایئرپورٹ بہت سارے ہیں، بہت سارے ایئرپورٹ ہیں، ہندوستان پہ ہر ملک کا جہاز آ کے اتر سکتا ہے۔ تہران کے ایئرپورٹ پہ اسرائیل کا جہاز نہیں اتر سکتا۔ توجہ فرمائی آپ نے، تہران کے ایئرپورٹ پہ اسرائیل کا جہاز نہیں اتر سکتا۔ کیوں نہیں اتر سکتا؟ قابلیت نہیں ہے اس میں، صلاحیت نہیں ہے اس میں۔ کہا صلاحیت ہے، تہران اتھارٹی نے اجازت نہیں دی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، صلاحیت ہے، وہ اتر سکتا ہے،
لیکن اتھارٹی نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اتر سکے. یہ قلب آپ کے اختیار میں دیا ہے خدا نے. آپ شیطان کو اجازت دیں گے وہ آئے گا, فرشتوں کو اجازت دیں گے وہ آئے گا. دیکھنا یہ آپ کس کو اجازت دیتے ہیں, کس کو اجازت دیتے ہیں. امام کی لفظیں, دو طرح کی فورسز انسان کا پیچھا کرتی ہے, شیطانی اور رحمانی. جا رہا ہے, ہاتھ میں موبائل ہے, اینڈرائڈ فون ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اب ہر موبائل میں گوگل بھی ہے, ہر موبائل میں نیٹ بھی ہے. اب وہ اس نیٹ پر کیا دیکھ رہا ہے؟ اسلامک میسیجز دیکھ رہا ہے یا شیطانی میسیجز دیکھ رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو وہ کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب کون سی فورسز حاوی ہیں اس کے اوپر. اگر وہ نیک کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب رحمانی فورسز اس کے اوپر حاوی ہیں. اگر وہ شرری کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب شیطانی فورسز اس کے اوپر حاوی ہیں. انسان کو اختیار ہے نا کہ وہ کیا کر رہا ہے, سوچ کیا رہا ہے, بول کیا رہا ہے. انسان کے بولنے, سوچنے اور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اوپر کون سی فورسز حاوی ہیں. مولا پھر ہم کیا کریں, اختیار کیا ہے ہمارے, ہم کیسے پتا چلائیں کہ شیطان حاوی ہو گیا یا فرشتے حاوی ہو گئے؟ کہا بہت سمپل, جب گھر سے نکلو, بہت ہی آپ کو لطیف روایت حوالے کرنے جا رہا ہوں, اسے یاد رکھیے گا. امام نے فرمایا جب گھر سے نکلو تو ایک جملہ کہہ کے نکلو, بسم اللہ و باللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کہیں گے اتنا لمبا کسے یاد رہے گا؟ نہیں یاد رہے گا, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے نکلو. اور اگر تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے, توکلت علی اللہ کہہ کے نکلو, آمنت باللہ کہہ کے نکلو. معبود میں تجھ پر ایمان لے آیا, تجھ پر میں نے بھروسہ کر لیا, میں تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں. صرف ایک عادت زندگی میں ہو جائے. کچھ عادتیں بہت سارے فسادات کو کم کر دیتی ہیں. کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت سارے فسادات کو انسان کی زندگی سے کم کر دیتی ہیں, جس میں ایک عادت کا نام ہے بسم اللہ. کوئی بھی کام شروع کر رہے ہو بسم اللہ کر کے شروع کرو, یہ عادت ڈال دو. کوئی بھی کام, ہر کام سے پہلے بسم اللہ. جب عادت ہو جائے گی نا تو فرش عزا پر کبھی پہلے سے آ کے بیٹھو گے تو یہ نہیں کہو گے آؤ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب غیبت کیا جائے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, توجہ نہیں فرمائی آپ نے, توجہ فرمائیں. جب اللہ کا نام زبان پہ آ جاتا ہے نا تو شیطان دور چلا جاتا ہے. پھر انسان غیبتیں نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, حسد نہیں کرتا. کیوں؟ خدا کا نام آ گیا. جب خدا کا نام آ گیا تو شیطان دور چلا گیا. بسم اللہ کہہ کے کوئی گناہ تھوڑی کرے گا. ویڈیو پہ کلپ دیکھ رہے ہیں, گانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ کی عادت ہو گئی نا. اب وہ بسم اللہ کہہ کے گانا تو سنے گا نہیں. جب ایک عادت انسان کی زندگی میں اگر راسخ ہو جائے کہ صرف اللہ کا نام لے کے ہر کام کو شروع کرنا ہے, انسان کی زندگی سے کوشش اگر کرے گا تو 100% گناہ دور ہو جائیں گے, کیونکہ ہر کام کو خدا کے نام سے شروع کر رہا ہے. ایک عادت. مولانا ایک لفظ اللہ میں اتنا اثر ہے, ایک لفظ اللہ میں اتنا زبردست اثر کہ انسان کو برائیوں کی جڑوں سے نکال کر اچھائیوں کی وادیوں میں لے آئے. کہ جی ہاں یہ لفظ اللہ میں اتنا اثر ہوتا ہے, تمہیں یقین نہیں ہوتا؟ گئے مولانا صاحب تمہارے یہاں آئے ہوئے تھے, تم نے سوچا مولانا کو مرغ کھلوائیں. تم گئے قصاب کے یہاں, قصاب نے مرغ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد قبلہ رخ لٹایا اور لٹانے کے بعد چھری پھیر دی. تم نے دیکھا اس نے بسم اللہ نہیں کہا. توجہ فرمائیے گا, ایک نام کا کتنا اثر ہے, ایک نام کا. تم نے کہا بسم اللہ نہیں کہا اس نے, کہا بھائی تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی, کہا بھول گئے. اب یہ حلال ہے یا حرام؟ توجہ نہیں کیا آپ نے. یہ مرغ حلال ہے یا حرام؟ حرام. ایک نام خدا ایک مرغ کو حلال گوشت بنا دیتا ہے, نہ لینا حرام گوشت بنا دیتا ہے. یعنی اگر خدا کا نام نہ لیا جائے تو ذبیحہ نہیں ہوتا, مردار ہو جاتا ہے. جو ایک جانور کو حلال گوشت بنا سکتا ہے اس کا نام تمہاری زندگی میں حلال روزیاں کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
کے جانا ہے آج مجھے، تاکہ یہ زندگی میں رائج ہو جائے، رائج ہو جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نسخے اس کی عادت بنا لیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا، اللہ کا نام لینا ایک جانور کو مردار ہونے سے بچا لیتا ہے۔ مردار نجس ہوتا ہے، ذبیحہ پاک ہوتا ہے، جسے آپ حلال کہتے ہیں، ذبیحہ پاک ہوتا ہے، مردار نجس ہوتا ہے۔ ایک نام خدا جانور کو حلال بنا دیتا ہے، نام خدا انسان کو حلال روزی کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اس کی زندگیوں سے حرام کو دور کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ امام کی لفظیں ہیں کہ جب انسان یہ کہہ کے نکلتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ جو روحانی شیطانی فورسز اس کا پیچھا کر رہی تھی، اب یہ میری لفظیں ہیں، وہ جو شیطانی فورسز اس کا پیچھا کر رہی تھی، ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر فرشتے دور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اب یہ خدا کی پناہ میں آ گیا ہے، اور جو خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے اسے شیاطین نہیں بہکا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کئی مرتبہ یہ شیطان بیچارہ بڑا مظلوم ہو جاتا ہے، انسان کرائم خود کرتا ہے اور اپنے کرائم کو اس کی گردن پہ ڈال دیتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھی تھی صبح کی آپ نے؟ ارے بھائی ازلی دشمن آدم کا، جسے خدا نے کھلا چھوڑ دیا ہے، اسی نے کیا کیا؟ اس نے تم جب اٹھے تو تمہاری گردن پہ بیٹھ گیا تھا، نہیں پڑھنی نماز، کیا کیا تھا اس نے بتانا؟ اس نے کیا تھا؟ تم جب لحاظ چھوڑ کے اٹھے، ایران کے ایک پہلوان نے جس نے ورلڈ کا خطاب جیتا، جب بعد میں ایران واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا وہ کون سا وزن ہے جس کو اٹھانے سے انسان ورلڈ کا خطاب جیت سکتا ہے؟ کہا 200 گرام۔ وزن اٹھانا ہی اس کا کام تھا۔ کہا وہ کون سا وزن ہے جس کو اٹھانے کے بعد انسان ورلڈ چیمپئن ہو سکتا ہے؟ کہا 200 گرام۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب جاڑے کی صبح میں انسان 200 گرام کا کمبل اپنے اوپر سے اٹھا کے صبح کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے بڑا کوئی پہلوان نہیں ہوا کرتا۔ سب سے بڑا پہلوان کو ہے۔ دیکھا اسلامی ممالک میں جب ورزش کرنے والے بھی پروان چڑھتے ہیں تو کیسی تربیت پا کے پروان چڑھتے ہیں۔ 200 گرام کا کمبل اٹھانا سب سے زیادہ انسان کو چیمپئن بناتا ہے، اس کے مقابلے میں تم کھڑے ہوئے ہو۔ ہر گناہ کا جرم اسی کے ساتھ، جبکہ اللہ نے اس کو اتنی طاقت بھی نہیں دی ہے۔ پہلے تو ہم لوٹے سے وضو کرتے تھے، اب ٹوٹی سے کرتے ہیں، ہے نا؟ اتنی بھی طاقت نہیں دی ہے کہ آپ نے ٹوٹی کھولی وضو کرنے کے لیے، وہ آ کے ٹوٹی بند کر جائے، اتنی بھی طاقت دی ہے اس کو۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، سجدہ لے کے بھاگ جائے۔ شیطان اتنا نہیں کرتا، ہاں بعض ملکوں میں انسان ایسا ضرور کرتے ہیں، شیطان یہ بھی نہیں کرتا ہے کہ سجدہ اٹھا کے لے کے بھاگ جائے۔ بعض ملکوں میں انسان کرتے ہیں یہ سب کام، شیطان نہیں کرتا، یعنی شیطان سے بھی گئے گزرے کچھ انسان پائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرما رہے اتنی بھی قوت اس کو نہیں دی ہے۔ کس چیز کی قوت اللہ نے اس کو دی ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، بس ہلکا سا وسوسہ ڈالتا ہے۔ میدان محشر میں جب لوگوں کو حاضر کیا جائے گا اور حاضر کر کے ان کے کرائم کا حساب کتاب لیا جائے گا تو لوگ کہیں گے معبود شیطان نے بہکا دیا تھا، تو وہاں شیطان کو بلایا جائے گا، وہاں تو عدالت ہوگی، عدالت میں سب آئیں گے، مجرم بھی آئے گا، ملزم بھی آئے گا، دعوے دار بھی آئے گا، مدعی بھی آئے گا، سب آئیں گے۔ شیطان ہاں بھائی کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا معبود، یہ تو کہہ رہا ہے تو نے کیا، تو کہا اس سے پوچھو کیا کیا، اس سے پوچھو کیا کیا، یہ خود میری طرف آیا تھا، جس کے اوپر 1,24,000 انبیاء کی دعوتوں کا اثر نہ ہوا ہو، انہوں نے چیخ چیخ کے دعوتیں دی، ان کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیا، میں نے ہلکا سا وسوسہ دیا، میری طرف آ گیا۔
ہلکا سا وسوسہ، یہ خود آیا تھا، دعوتوں کو ریجیکٹ کر کے آیا تھا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ آیت اللہ شیخ انصاری کے کسی شاگرد نے خواب دیکھا، آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ رسیاں اور زنجیریں لے کے جا رہا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو شیطان سے پوچھا یہ رسیاں اور زنجیریں کیسی ہیں؟ کہا یہی تو وہ پھندے ہیں جو میں تم لوگوں کے اوپر ڈال کے کھینچتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ سب سے موٹی زنجیر جو ہے کس کے لیے؟ اتنی موٹی زنجیر جو ٹوٹی ہوئی ہے؟ کہا تمہارے استاد کے اوپر ڈال کے آیا تھا، شیخ انصاری کے اوپر ٹوٹ گئی، موٹی زنجیر ٹوٹ گئی۔ کیسے؟ شیخ انصاری 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، شیخ انصاری نے بھوکے تھے۔ مرجع وقت، مرجع خلائق، ایسا ہوتا ہے ہمارا مرجع، ایسا ہوتا ہے۔ گھر میں فاقہ ہو رہا تھا، کھانے کو نہیں تھا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مرجع تقلید کا جو سسٹم شروع ہوا ہے خمس اور زکوٰۃ کے لیے شروع ہوا ہے؟ گھر میں خمس اور زکوٰۃ پڑا ہوا تھا، نہیں خرچ کیا کہ میرا نہیں ہے، فقیروں کا ہے۔ 3 دن سے بھوکے رہے، جب بھوک کی شدت برداشت نہیں ہوئی تو اس میں سے تھوڑا سا قرض لیا کہ 2 روٹی باہر جا کے خرید سکیں، تھوڑا سا قرض لیا کہ جا کے 2 روٹی خرید کے بھوک مٹائیں۔ گھر سے باہر نکلے تھے، ارادہ پلٹ گیا، واپس آ گئے کہ کہیں اگر واپس کرنے سے پہلے موت آ گئی تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ شیطان نے کہا ان کے اوپر ڈالا تھا، واپس آ گیا، گھر واپس آ گئے۔ یہ ہے ہمارا مرجع۔ کمال یہ ہے کہ وہ یہ الزام وہ لگاتا ہے جس نے کبھی زندگی میں خمس نکالا نہیں، جس نے کبھی زندگی میں خمس نکالا ہی نہ ہو، زکوٰۃ ادا ہی نہ کی ہو، صدقہ دیا ہی نہ ہو، ہلکا سا وسوسہ ڈالتا ہے۔ اچھا یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شک ہوتا ہے، یہ شک کی صورت میں ہوتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، آیت اللہ مجتہدی نے اس وقت اتفاق سے یہ بات مجھے یاد آ گئی، آیت اللہ مجتہدی نے کہا کہ ہمارے یہاں کے مومنین بھی عجیب ہیں، وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے میں شک ہو رہا ہے، ناک میں 3 بار پانی ڈالا ہے یا 2 بار، پھر وضو کر رہے ہیں، شک ہو رہا ہے، بال کے اگنے کی جگہ سے ہوا یا نہیں ہوا، ٹھڈی تک آیا یا نہیں آیا، شک ہو رہا ہے، مسح کیا تھا نہیں کیا تھا، نماز میں کھڑا ہے، نماز میں کھڑا ہے، شک کر رہا ہے وضو کے بارے میں، پتہ نہیں ٹھیک سے مسح ہوا تھا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جتنے شک ہیں وہ ان عمل میں ہوتے ہیں، اعمال میں ہوتے ہیں جو سستے ہیں، جن میں کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ کہنے کہ میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ کسی نے خمس نکالنے کے بعد شک کیا ہو، صحیح سے نکلا کہ نہیں نکلا، چلو نہیں نکلا دوبارہ نکال دیتے ہیں۔ آج تک ایسا شک کی نظر نہیں آیا۔ جس میں خرچ نہیں ہوتا اس میں خوب شک کرتا ہے، جس میں ذرا سا بھی خرچ ہوتا ہے اسے خوب یاد رکھتا ہے، اس میں کہیں شک نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد، ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ ہلکا سا وسوسہ انسانوں کے ذہن میں وہ ڈالتا ہے، اور اس وسوسے کو ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم نے اسے قوت اور طاقت عطا کر دی ہے، قوت اور طاقت عطا کر دی ہے۔ کل کی بات جو تھی اگر اس کو ذہن میں رکھیے گا تو میں مرتبط کر دوں آپ کو، شیطان کو بھی جو اتنی پاور ملی ہے اس کو اس کے عمل کے بدلے میں ملی ہے، اس کو اس کے عمل کے بدلے میں ملی۔ اب جنت میں وہ کسی چیز کا حقدار نہیں ہو سکتا، جو اپنی جزا یہیں لے لیتا ہے اسے جنت میں کچھ نہیں ملا کرتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جو اپنی جزا یہیں لے لیتے ہیں انہیں جنت میں کچھ نہیں ملا کرتا۔ ہم نمبرز نہیں دے سکتے، دل نہیں کر رہا ہے، مجلس میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اٹھ کے چلے جائیں۔ ہاں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ تھکن ہو رہی ہے، یہ اب میں حدیثوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تھکن ہو رہی ہے، مغالطے کا شکار نہ ہوئیے گا۔ یہ نہیں کہ جیسے احساس ہوا کہ ہاں تھکن ہو رہی ہے، دل نہیں کر رہا، بند کرو یار، نہیں کریں گے، نہیں۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تھکن لگ رہی تو تھوڑی دیر کنٹینیو کرو، تھوڑی دیر کنٹینیو کرو۔ اگر وہی نشاط واپس آ جائے
تو اس کا مطلب شیطان نے حارث کی تھی تکر. اگر وہ نشاط واپس نہ آئے، واقعی تمہیں تھکن محسوس ہو، تو کتاب بند کر کے رکھ دو، چاہو. خداوند عالم نے قبول کر لیا. کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ یہ جان سکے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے. سب سے زیادہ عمل کرنے کی بات نہیں آئی ہے، سب سے بہتر عمل کرنے کی بات آئی ہے. تھوڑا کرو لیکن بہتر کرو، اچھا کرو. زیادہ کرنا نہیں ہے، جتنا کر رہے ہو اس قابل بنا سکو کہ اسے قبولیت کی سند دلوا سکو. ہمارے ہاں میں نے ایک شیطان کے اوپر پورا اشرا پڑھا، انسان اور انسانیت کا ازلی دشمن ابلیس. یہ پورا اشرا ہے میرا، یوٹیوب پہ اس کی اکثر مجلسیں آپ کو مل جائیں گی. آج سے 4-5 سال پہلے پڑھا تھا. اس میں نے اس کی پوری بایوگرافی پڑھی تھی، اس کی پوری ہسٹری پڑھی تھی، اس کا نام اور اس کی اعلیٰ اولاد اور اس کا پورا سسٹم جو ہے اس کو پڑھا تھا میں. ہے بہت دلچسپ، یہ اشرا خود اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے. اس کی اولاد میں کچھ کو اس نے صرف اس بات پہ معمور کر رکھا ہے کہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں کوشش کرو ان کا عمل پہنچ نہ پائے. صرف اس بات پہ معمور کر رکھا ہے کہ جو اچھا عمل کرنے والے ہیں اس کا عمل قبول نہ ہو سکے. بس عمل تو کر لے، قبول نہ ہو سکے. کچھ ایسا کرو، نماز شب پڑھنا ہے، صبح اٹھ کے بتا دے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں. کوشش ہی کرو کہ قبول نہ ہو. فضیلتیں بتائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہیں جب اپنی ہو. فضیلت اپنی ہو تب بھی چھپائی جاتی ہے، عیب دوسرے کا ہو تب بھی چھپایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے بھرپور طریقے سے آپ پر بھروسہ کر لیا ہے، آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر لیا ہے. یہ ذکر حسین ہے، یہ ایک عبادت ہے. ان عبادت کو ہم نمبرز نہیں دے سکتے. یہاں آنے کا مقصد ہمارا سراسر یہ ہے کہ ہم حسینی بن جائیں. ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم خالص حسینی بن جائیں، اپنے آپ کو آخری حسین کے لیے تیار کر سکیں، اپنے آپ کو آخری حسین کے انقلاب کے لیے تیار کر سکیں. یہ ایک درسگاہ ہے، یہ ایک ورکشاپ ہے، جس ورکشاپ میں ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہوتے ہیں، آخری حسین کے لیے آمادہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی موجود ہے کہ ایسے ہوتے ہیں، اگر علی کے نوکر ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، حسین پر جان دینے والے ایسے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی پہلے سے کربلا کی شکل میں موجود ہے. ایک بہت اہم بات بتانے والا ہوں آپ کو، ایک بہت اہم بات بتانے والا ہوں. ہمارے یہاں 14 کیریکٹرز ہیں، یہ 14 کے 14 معصوم ہیں. ہمارے گھر کا بچہ جو مجلسوں میں شریک ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان 14 کے بیانات میں کہیں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. ہم نے جتنی حکومتیں دیکھی ہیں بنی امیہ اور بنی عباس کی، ان میں باپ نے اگر کسی کو گورنر بنایا ہے تو بیٹا آ کے ہٹا دیتا ہے. باپ کا عمل الگ ہوتا ہے، بیٹے کا عمل الگ ہوتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے، وہی اوسط کہتا ہے. یہاں کل کے کل محمد ہے، سب یک زبان ہے. سب کی بات، کسی کی بھی بات اگر تمہیں یاد نہیں آئے کس معصوم کا قول ہے، کسی بھی معصوم سے منسوخ کر دو. یہ کانفیڈنس کہ سب ایک بات کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں. ان کے قول میں اختلاف نہیں پایا جاتا. آپ کربلا جب سے پیدا ہوئے تب سے سن رہے ہیں. میں کربلا کی ایک ایسی حقیقت آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جہاں امام حسین کے بیان میں اختلاف پایا گیا ہے. امام حسین کے بیان میں اختلاف پایا گیا. شب عاشور امام حسین نے کیا کہا تھا؟ مجھے نصرت نہیں چاہیے، مدد نہیں چاہیے. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ یہ روایتیں آپ نے سن رکھی ہیں نا. چراغ گل کر کے کیا کہا تھا؟ چلے جاؤ مجھے
تمہاری نصرت نہیں چاہیے. تمہیں ڈر ہے کہ تم گناہگار ہو جاؤ گے، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں. تمہیں ڈر ہے کہ جنت نہیں ملے گی، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر، یہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے. تمہیں ڈر ہے کہ جنت نہیں ملے گی، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چلے جاؤ، اتنی دور چلے جاؤ کہ میرے حلمین کی صدا نہ سنو. یہ اور بات ہے کہ کوئی گیا نہیں. ہمارے یہاں جو تاریخیں ہیں ان میں کوئی گیا نہیں. ہمارے بہار کے ایک شاعر ہیں عاصم غیابی، انہوں نے اس منظر کو بڑے اچھے سے نقل کیا ہے. کہتے ہیں مقصد تھا کہ ہو جائے اجالوں کا تعارف. مقصد تھا کہ ہو جائے اجالوں کا تعارف، ورنہ کبھی شبیر اندھیرا نہیں کرتے. شبیر اندھیرا نہیں کرتے ہیں، اجالا کرتے ہیں. یہ اندھیرا کیا ہی اس لیے ہے تاکہ دکھا سکیں کہ دیکھو میرے پاس کتنے اجالے بیٹھے ہیں. رات میں امام حسین نے کہا کہ مدد نہیں چاہیے، چلے جاؤ، نصرت نہیں چاہیے. بہت توجہ رکھیے گا، یہاں ہم کربلا سمجھنے آتے ہیں. یہاں ہم اس لیے آتے ہیں تاکہ کربلا، اچھا 1400 سال سے کربلا کی تفسیر ہو رہی ہے. 1400 سال سے، 1400 سال سے قرآن کی بھی تفسیر ہو رہی ہے. یہاں آ کے ہم کربلا اور قرآن دونوں کو سمجھاتے ہیں نا. قرآن کی بھی تفسیر ہو رہی ہے. علامہ طباطبائی نے کہا قرآن کی بار بار تفسیر لکھی جانی چاہیے. جیسے جیسے لوگوں کا عقل و شعور بڑھتا جائے گا قرآن سمجھ میں آتا جائے گا. کوئی تفسیر حرف آخر نہیں ہے کہ ہاں یہ تفسیر حرف آخر ہے اب اس کے بعد نہیں. زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، لوگوں کی سمجھ میں قرآن آتا جائے گا. یہی حال کربلا کا ہے. آپ جب سے پیدا ہوئے تب سے کربلا کو سن رہے ہیں. بار بار اتنے اشتیاق سے کیوں سن رہے ہیں؟ کیوں؟ ہمیشہ کربلا کا ایک نیا پہلو نکل کے سامنے آتا ہے. کربلا کی تفسیر مسلسل ہونی چاہیے، جیسے قرآن کی تفسیر مسلسل ہونی چاہیے. آپ زمانے سے کربلا سن رہے ہیں. امام نے رات میں کہا کہ مدد نہیں چاہیے. یہی شب عاشور ختم ہوئی، روز عاشور، عصر کا وقت آیا، گھوڑے پر سوار ہے، کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے. کبھی غور کیا امام کے اس بیان پر کہ رات میں جس امام نے کہا تھا مدد نہیں چاہیے، دن آتے آتے اس نے کیسے کہا مدد چاہیے. ہمارے یہاں 14 کیریکٹرز ایسے ہیں کہ جن کے بیان میں اختلاف نہیں ہوتا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ہمارے یہاں 14 کیریکٹرز ایسے ہیں کہ جن کے بیان میں اختلاف نہیں ہوتا. یہاں ایک ہی وقت میں، ایک ہی کربلا میں، رات میں امام حسین کا بیان کچھ ہے، دن میں امام حسین کا بیان کچھ ہے. رات میں کہا نصرت نہیں چاہیے، مدد نہیں چاہیے، دن آتے آتے کہہ دیا کہ کوئی ہے جو مدد کرے. کیا ہے یہ فلسفہ؟ دونوں جگہ کے بیانات کو دیکھو کہ یہ دونوں بیانات کہاں دیے گئے ہیں کربلا میں، لیکن کس جگہ ہے؟ پہلا بیان اپنوں میں ہے. پہلا بیان اپنوں میں ہے، دوسرا بیان غیروں میں ہے. کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرو. تم حسینی بننے آئے ہو، مجلسوں میں حسینی بننے آئے ہو، کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرو. رات کا بیان اپنوں میں ہے، دن کا بیان غیروں میں ہے جب کوئی اپنا رہا نہیں. امام حسین کی قدموں میں جان دینا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. پہلی مجلسیں یاد ہے نا؟ امام حسین کے قدموں میں جان دینا ایک بہت بڑا منصب ہے. یہ رات کیوں امام حسین کہہ رہے ہیں کہ مدد نہیں چاہیے، چلے جاؤ؟ اپنوں کے درمیان بیٹھ کر حسین یہ دیکھنا چاہتے ہیں، مکے سے لے کر یہاں تک بہت سارے امتحانات حسین نے لے لیے اپنے لوگوں کے. ابھی امتحان باقی ہے، چونکہ کل شہادت پیش ہونی ہے، کل محضر شہادت پیش کیا جائے گا، ابھی کل شہادت باقی ہے. آخری رات حسین ایک بار اور دیکھ لینا چاہتے ہیں. حسین پر جان دینا اتنا آسان نہیں. کہا چلے جاؤ، چلے جاؤ. بہت توجہ رکھیے گا، چلے جاؤ. حسین یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں جان دینے والوں میں اب بھی کوئی نااہل تو نہیں بیٹھا ہوا ہے. جان دینے والوں میں اب بھی کوئی نااہل تو نہیں بیٹھا ہوا. اگر نااہل ہے تو چلا جائے. لیکن حسین نے کسی کا دروازہ بند تھوڑی کیا.
جب اپنے نہیں گئے اٹھ کے اور حسین کل غیروں کے درمیان آئے تو کہا ہے کوئی مدد کرنے والا؟ اپنوں میں کہا کہ چلے جاؤ، غیروں میں کہا کہ چلے آؤ۔ حسین یہاں اہل کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان اہلوں میں کوئی نااہل نہ ہو، اور وہاں اس لیے بلایا تاکہ دیکھ سکے ان نااہلوں میں اگر اب بھی کوئی اہل ہے تو حسین کا دروازہ کھلا ہے، چلے آؤ۔ نااہلوں میں اب بھی کوئی اہل ہے، چلائے۔ حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حسین مدد کرنا چاہتا ہے، مدد لینا نہیں چاہتا۔ آئے، آنے والے آئے، دو بھائی ہیں سعد اور اسعد، آئے حسین کی طرف پلٹ کے، جان دی حسین پر۔ آخر وقت میں آیا ہے، امام حسین زمین پر آ چکے ہیں، قتل کرنے کے لیے ہاتھ میں خنجر لے کر چہرے پہ نقاب ڈال کے امام حسین کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ امام کے قریب آیا، امام نے کہا چہرے سے نقاب ہٹا۔ آنے والے نے نقاب ہٹائی۔ امام نے کہا نانا نے جو میرے قاتل کی شبیہ بتائی ہے وہ تجھ سے نہیں ملتی، میرے جسم پر اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس دنیا سے خود چلا جاؤں گا۔ ایک ایک لفظ میں توجہ دینا، میرے جسم پر اتنے زخم لگے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں خود اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے قتل کر کے میرے قتل کا جرم اپنے سر کیوں لینا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر! اتنا کریم امام، اتنا کریم امام، آخری وقت میں ادا کی گئی لفظیں اس کی سمجھ میں آ گئی۔ کہنے لگا فرزند رسول، اس عالم میں آپ کو اپنی فکر نہیں ہے، میری فکر ہے۔ سمجھے کربلا کیا ہے؟ اس وقت میں آپ کو اپنی فکر نہیں ہے، میری فکر ہے کہ میری گردن پہ قتل کا الزام آ جائے گا، جرم آ جائے گا۔ کہا میں حسین رسول کا نواسا ہوں، مجھے نانا کے امتیوں کی فکر نہ ہوگی تو کسے ہوگی؟ پلٹ گیا۔ جو خنجر حسین کو قتل کرنے کے لیے لایا تھا، ذبح کرنے کے لیے لایا تھا، اسی خنجر کو لے کر دشمنوں پر حملہ آور ہو گیا۔ کہنے لگا آقا گواہی دیجئے گا، میں نے اب آپ کی محبت میں جان دی ہے۔ حسین جوڑنے والی ذات کا نام ہے، توڑنے والی ذات کا نام نہیں ہے۔ آخر تک حسین نے جوڑا ہے۔ تم حسین کی ذاکری کرتے ہو، تم حسین کی شاعری کرتے ہو، تمہارے بیان ایسے کیوں ہوتے کہ اگر کوئی حسین کے نام پہ آیا بھی ہے تو تمہارے بیان کی وجہ سے اٹھ کے چلا جا رہا ہے؟ تمہارا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ جو نہیں آتا ہے وہ بھی اٹھ کر چلا آئے اور حسین سے جڑ جائے۔ حسین جوڑنے والی ذات کا نام۔ تم ایک فرد ایسی نہیں دکھا سکتے جو تھا حسین کا، چلا گیا یزید کی طرف، میں دسیوں ایسے دکھا دوں گا، تھا یزید کی طرف، آ گیا حسین کی طرف۔ ایسے آ گیا، حسین کے کردار کی وجہ سے آیا ہے، حسین کے گفتار کی وجہ سے آیا ہے۔ یہ بار بار کربلا پہنچ کر امام حسین خطبہ کیوں دے رہے ہیں؟ اسمعوا قولی ولا تعجلوا بی، میری بات سنو، مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرو۔ یہ بار بار امام حسین کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ آخر وقت تک ہدایت کر سکے، آخر وقت تک ان گمراہوں کو راہ راست پہ لے آئیں۔ حسین قتل سے نہیں بھاگتے، حسین شہادت سے نہیں بچنا چاہتے، حسین لوگوں کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں۔ کوئی ہلاک نہ ہو جائے، کوئی ہلاک نہ ہو جائے، پیغام ہے کربلا، اور صرف ایک پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہلاکت سے بچاؤ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑو۔ کس لیے جوڑو؟ اپنا ناصر بنانے کے لیے نہیں، ان کی عاقبت بخیر کرنے کے لیے، ان کی عاقبت بخیر کرنے کے لیے جوڑو۔ حسین جوڑنے والی ذات کا نام ہے۔ انسان کی بات میں اثر کب ہوتا ہے؟ جب اس کے قول و عمل میں تضاد نہ پایا جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کی تبلیغ کرو، زبان کے ذریعے سے نہیں، عمل کے ذریعے سے تبلیغ کرو۔ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ بغیر زبان کے، عمل کے ذریعے سے بلاؤ۔ ایسا عمل،
میرے پاس سخنہائے گفتنی بہت زیادہ ہیں، آخری مجلس ہے، مجھے سب کچھ سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ کیسا عمل؟ انسان کے کردار میں وہ بات پائی جائے کہ پھر گفتار کی ضرورت نہ پڑے، کردار میں وہ بات پائی جائے۔ مولا کائنات کی حکومت کا زمانہ ہے، کوفے میں ایک شخص آتا اور آنے کے بعد تماشے دکھا رہا۔ ہمارے بھی آتے محلوں میں آ جاتے ہیں تماشے دکھانے والے، لوگوں کو جمع کر کے کچھ نہ کچھ جادو ٹونا سحر تماشے دکھاتے ہیں۔ سب کوفے والے جمع ہو گئے اور وہ تماشا دکھا رہا، ایک قوی ہیکل لمبا چوڑا شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ بند کرو یہ سب اپنی بساط، علی کی حکومت کا زمانہ ہے، یہاں یہ تماشے نہیں چلیں گے۔ تو وہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے اس نے ان کے چہرے پہ تھوک دیا۔ اب جو تھوکا تو پورے کوفے میں ہنگامہ مچ گیا، حشر جیسے برپا ہو گیا، لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے بھاگنے لگے۔ ارے بھائی ہنگامہ کیا ہو گیا؟ کہ فلاں نے بڑی بری جسارت کر دی ہے، بڑی جسارت کر دی۔ کہ کیا کیا؟ وہ لوگوں کو روک رہا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ میرا معاملہ، میں سمٹ لوں گا اس سے، تم لوگ رکو۔ تو پہچانتا نہیں ہے، تو نے جس کے چہرہ اقدس پہ تھوکا ہے وہ علی کی فوج کا کمانڈر مالک اشتر ہے، تو جانتا نہیں اب تیرا کیا آج ہوگا۔ اب جیسے ہی اس کو معلوم ہوا کہ یہ اس حکومت کی فوج کا کمانڈر ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ میں نے اتنی بڑی جسارت کر دی ہے، اب کوئی اور حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھانسی سے نیچے بات بنتی، بیچارہ منتظر زیدی اب چھوٹا ہے، وہ منتظر زیدی اب چھوٹا ہے جوتے مارنے والا، کچھ دن پہلے، ابھی اسی ہفتے 10 دن پہلے چھوٹا، حالانکہ جوتا پڑا بھی نہیں تھا۔ البتہ بہت اچھا ہوا کہ نہیں پڑا۔ جوتا تک جس سے دور بھاگتا ہو، انسان کو کتنا دور بھاگنا چاہیے۔ اب وہ پریشان ہوا، لوگ الگ بھاگے، اور اس بیچ اس نے دیکھا مالک اشتر بھی نہیں۔ اب جیسے اس کو معلوم ہوا کہ مالک اشتر تھے، وہ بھاگا اس کے پیچھے، ان کے پیچھے لوگوں سے پوچھتا جاتا، مالک کو دیکھا کہاں ادھر گئے، آگے بڑھا، مالک کو دیکھا کہاں ادھر گئے، آخر پوچھتے پوچھتے کہا یہ مسجد میں گئے۔ اب مسجد میں جو گئے تو کیا دیکھا؟ مالک کا سر سجدے میں، سجدے سے سر اٹھایا، زار و قطار گریا، علی کی فوج کا کمانڈر سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے۔ اسے کیا نہیں کر سکتا تھا، رو رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ مالک غلطی ہو گئی، پہچانتا نہیں تھا۔ کہا نادان اسی لیے تو خدا سے میں معافی مانگنے آیا تھا، معبود نادانی میں اس نے ایسا کیا ہے، میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے۔ یہ کیریکٹر ہے، یہ ہمارا کیریکٹر ہے، یہ ہمارا کیریکٹر ہے۔ میرا جی نہیں چاہ رہا یہاں سے آگے بڑھنے کا، میرا جی نہیں چاہ رہا یہاں سے آگے بڑھنے کا۔ ہمیں کردار کے ذریعے سے بتانا ہے کہ کربلا کیا ہے۔ تم ممبر پہ 1 گھنٹہ تقریر کر کے علی کو نہیں سمجھا سکتے، تم ممبر پہ پورا عشرہ پڑھ کے حسین کو نہیں سمجھا سکتے۔ کیوں؟ بتانا اور ہوتا ہے، دکھانا اور ہوتا ہے۔ آڈیو سے زیادہ لوگ ویڈیو پہ یقین کرتے ہیں۔ پریکٹیکل باتیں عرض کر رہا ہوں، پریکٹیکل باتیں عرض کر رہا ہوں۔ آپ میں سے تصور کیجئے کسی نے گلاب کا پھول نہ دیکھا ہو، تصور کیجئے کسی نے گلاب کا پھول نہ دیکھا، میں اسے سمجھاتا رہا ہوں ادب کے لہجے میں اور غزل کے لہجے میں اور اشعار کے لہجے میں کہ گلاب کا پھول ایسا ہوتا ہے، ایسی خوشبو ہوتی ہے، ایسا رنگ ہوتا ہے، پتے اتنے لطیف ہوتے ہیں اور اتنا حسین ہوتا ہے کہ مت پوچھئے۔ لاکھ سمجھاتا رہوں، اس کی سمجھ میں گلاب کا پھول آ جائے گا، اس کی خوبصورتی آ جائے گی، اس کا حسن آ جائے گا، اس کی خوشبو آ جائے گی، اس کی لطافت آ جائے گی، اس کی نرمی آ جائے گی۔ لاکھ سمجھاتا رہوں کہ گلاب کا پھول کیسا ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ ہاں ایک خاکہ ضرور ذہن میں آ سکتا ہے کیا ہوتا ہے۔ وہی شخص میرے گھر پہ آ جائے، میرے گھر پہ ایک نقلی گلاب کے پھول کا گلدستہ رکھا ہو، بہت توجہ رکھیے گا میں کیا میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ میرے گھر پہ نقلی ایک گلاب کے پھول کا گلدستہ رکھا ہو، میں فوراً اس سے کہوں گا وہ جو گلاب کے پھول کی میں تعریف تم سے کر رہا تھا نا، یہ دیکھو ایسا ہوتا ہے۔ کہا ایسا ہوتا؟ میں نے کہا یہ اصلی نہیں ہے،
اصلی کی شکل میں بنانے کی کوشش کی گئی ہے، پیغام لینے کی کوشش کریں، یہ اصلی نہیں ہے، اصلی کی شکل میں بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب جو میں بتا رہا تھا، اب جو میں نے دکھایا، دونوں میں فرق آیا؟ جو بتا رہا تھا تو سمجھ میں نہیں آیا، اب جو دکھایا، چاہے نقلی دکھایا، چاہے میں نے نقلی دکھایا، اب جو اسے دکھایا تو اس نے کہا بھائی تم نے کیا تعریف کی، تم نے تو کچھ بھی تعریف نہیں کی، یہ تو بڑا حسین، بڑا خوبصورت ہے، بڑا زبردست ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، نقلی ایسا ہے، اصلی کیسا ہوگا؟ تم علی کو سمجھا رہے ہو، تم حسین کو سمجھا رہے ہو، تم حسن کو سمجھا رہے ہو، تم اہل بیت کو سمجھا رہے ہو، اہل بیت کی پیروی کر کے، ان کے نقش قدم پہ چل کے، خود کو ان کا حسینی اور علوی بنا کے پیش کرو، لوگ دیکھ کر کہیں چاہنے والا ایسا ہے، امام کیسا ہوگا؟ عمل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے ثابت کرو کہ جب چاہنے والے ایسے ہیں تو جن کو یہ چاہتے ہیں وہ امام کیسا ہوگا؟ چھٹے امام نے فرمایا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، راستہ تم چلو، لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں کہ ہاں ہمارا شیعہ جا رہا ہے، ہمارا چاہنے والا جا رہا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے نہیں، قول کے ذریعے سے نہیں۔ وقت گزرتا جا رہا، گزر گیا۔ مجھے بالکل آخری بات عرض کرنی ہے، بالکل آخری بات، یہاں سے میں مسائل کی طرف آؤں گا، لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، آج آخری مجلس ہے، ٹرین میری بھی ہے واپسی کی، مجھے پھر کل صبح شکارپور میں مجلس پڑھنی ہے۔ بالکل آخری بات عرض کرنا، صرف قول کے ذریعے سے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی فیمس نام ہے، ملا نراقی کا۔ ملا نراقی دو گزرے ہیں، ملا احمد نراقی اور ان کے، یعنی یہ دونوں باپ بیٹے، دونوں نراقی اول اور نراقی دوم کے نام سے مشہور ہیں۔ باپ نے جامع السعادہ لکھی ہے، اخلاقیات کی کتاب ہے، بیٹے نے معراج السعادہ لکھی ہے۔ جامع السعادہ کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، لیکن معراج السعادہ کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، لکھنؤ میں یہ کتاب دستیاب ہے۔ اخلاقیات پر کتاب ہے، جو بھی نوجوان خریدنا چاہتے ہیں خرید کے پڑھیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتاب ہی نہیں پڑھتے، خریدیں کیا؟ خریدنا تو بہت دور، جو خرید کے دے بھی دے گا کہ فری میں بھی لے ضرور لیں۔ ابھی یہاں باہر تیلگو کی میگزین بٹنے لگے، سب لیں گے، کنڑ زبان میں بھی کہ بٹے فری میں، سب لے لیں گے، پڑھے گا کوئی نہیں، لے ضرور لیں گے، لے ضرور لیں گے۔ ہمارے یہاں کی یہ ایک عجیب و غریب رسم ہے، فری میں جو ملتا ہے انسان لے لیتا ہے، خرید کے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال معراج السعادہ بیٹے نے لکھی اور جامع السعادہ باپ نے لکھی، نراقی اول نے۔ بہت توجہ رکھیے گا، بس یہ آخری نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نراقی اول نے جامع السعادہ لکھی، اخلاقیات پر بھرپور مکمل ایک کمپلیٹ کتاب۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کتاب لکھی تو اس زمانے اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوا تھا، بڑی مشکل سے وہ کتاب چھپی اور کتاب کے کچھ نسخے نجف بھی گئے ایران سے۔ نجف گئے تو اس زمانے کے مرجع وقت آیت اللہ بحر العلوم کی خدمت میں وہ کتاب پیش کی گئی کہ دیکھیے ایران کے ایک عالم نے کیا زبردست اخلاقیات پر کتاب لکھی ہے، ملا نراقی نے جامع السعادہ۔ انہوں نے پوری کتاب کو الٹ پلٹ کے دیکھا اور بڑی تعریف کی، کہنے زبردست کتاب ہے یہ تو، اخلاقیات زبردست کتاب ہے، خوب تعریف کی انہوں نے کتاب کی، کتاب کو رکھ دی۔ ایک وقت گزرا اور وقت گزرنے کے بعد ملا نراقی نجف اور عراق کی زیارت کے لیے گئے۔ اس زمانے میں کچھ تہذیبی اقدار جو تھے وہ ظاہر سی بات ہے کہ عروج پر تھے، اب ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں جو آتا ہے وہ منتظر رہتا ہے لوگ ملنے آئیں، ہم کیوں ملنے جائیں، ہر آدمی تو سب سے بڑا تیس مار خواں ہے۔ کوئی مولوی کسی جگہ آ جاتا ہے، یہ بھی ایک ستم ہے، سن لیجئے، بریکٹ میں اس بات کو سن لیجئے، میں کہیں پر کام کر رہا ہوں پہلے سے کسی علاقے میں، اسی جگہ کوئی دوسرا مولوی آ جائے، سب سے پہلے ہمیں میری چڑھے گی، دیکھا میرا پتہ صاف کرنے آ گیا۔ اچھا خاصا میں لگا ہوا تھا ایک جگہ کام سے، میرا پتہ صاف کرنے یہ بھی چلا آیا،
بہت توجہ رکھیے گا، جہاں دین تجارت ہو جاتا ہے وہاں ایسی فکریں آ جاتی ہیں. جہاں بھی دین تجارت ہو جاتا ہے وہاں ایسی فکریں راسخ کر جاتی ہیں. ہم کوئی تاجر توڑی ہے، کوئی دکان توڑی کھول رہے ہیں. بازار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے دکان کھول لیا، اس کے سامنے دکان ایک دوسرے نے کھول لی، تو بھائی ظاہر سی بات ہے حسد اسے ہونا چاہیے. دیکھا میرے کسٹمر اس نے بھی مار دیا. ادارے کھل رہے ہیں تو آپس میں علماء کے درمیان اتفاق نا اتفاقیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک ادارہ ادھر کھلا ہوا، ایک ادارہ ادھر کھل گیا، اب وہ ان کے من مٹاؤ ہو گیا. دیکھا میں پہلے سے کھولے ہوا تھا، اب انہوں نے بھی آ کے کھول. یہ من مٹاؤ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ دکان تھی آپ کی، جہاں جہاں دکانیں ہوتی ہیں وہاں وہاں من مٹاؤ ہوتا ہے. جہاں جہاں تجارت کے لیے ادارے کھولے جاتے ہیں وہاں وہاں حسد ہوتا ہے. جہاں دینی خدمت کے لیے، جہاں دینی جذبے سے ادارے کھولے جاتے ہیں وہاں کوئی من مٹاؤ. کیوں؟ ہم سب کے سب سپاہی ہیں نا امام زمانہ کے، ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم سب کے سب امام کے سپاہی ہیں. سپاہی جب محاذ پہ لڑ رہا ہوتا ہے اور وہاں لڑتے وقت کوئی ایک لولہا لنگڑا دوسرا مددگار سپاہی بھی آ جائے تو اسے دیکھ کے حسد نہیں ہوتا، جلن نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ دونوں کا مقصد ایک ہے. جس محاذ پہ ہم لڑ رہے تھے اب تک اکیلے، یہ دوسرا میرا ساتھی بھی آ گیا، کسی کام نہیں آئے گا، کم سے کم ہمیں بندوقیں تو اٹھا کے دے گا. یعنی اب جو کام ہم کر رہے تھے وہ کام بٹ گیا، یعنی میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. امام زمانہ کے سپاہی ایسے کام کرتے ہیں. ہم سب کے سب سپاہی ہیں نا، بوجھ ہلکا ہوا ہے. ادارہ دوسرا کھلا، ہمیں خوشی ہونی چاہیے. پہلے سے بوجھ اب ہمارے اوپر کم ہوا ہے. یہ ینگسٹرز ہمارے یوتھ جو دینی کام اور مذہبی کام کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہماری ذمہ داریوں کو انہوں نے بانٹ لیا ہے. اب ان کے ساتھ ہمارا خود فریضہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعامل کریں. بہرحال یہ بریکٹ میں پھر سے یہاں بند کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ تہذیبی اقدار تھے، ملا نراقی آئے تو جتنے بھی شہر کے علماء تھے سب ان سے ملنے آئے، کیونکہ ایک بزرگ شخصیت ہے، نجف میں پہنچی ہے تو سب ملنے آئے. سارے آیات اعظام اور بڑے لوگ علماء مراجع کرام سب ملنے آئے. ملا نراقی آئے، بڑی شخصیت. سب آئے، بحر العلوم نہیں آئے. سب آئے، آیت اللہ بحر العلوم نہیں آئے. تو ظاہر سی بات ہے ملا نراقی اکیلے تو جائیں گے نہیں، اپنے شاگردوں کی پوری فوج کے ساتھ گئے تھے. اب انہوں نے کہا کہ جتنے علماء آئے تھے ملنے کے لیے جا کے یہ خود بھی ان سے ملاقات کریں. تو انہوں نے شاگردوں سے کہا تیار ہو جاؤ، آج ذرا علماء کی زیارت کا دن ہے، چل کے علماء سے ملیں گے. اور شروعات آیت اللہ بحر العلوم سے ہوگی. تو شاگردوں نے ٹہوکا دیا، وہ تو آئے نہیں تھے ملنے. کہا کیا مطلب؟ وہ نہیں آئے تھے، وہ مصروف ہیں. اسی کو تو حسن ظن کہتے ہیں. مومن سوء ظن تھوڑی پالتا ہے، حسن ظن. مصروف ہوں گے، بزی ہوں گے، نہیں آ سکوں گا، وقت نہیں نکل، میں جاؤں گا. خیر گئے ملنے کے لیے. اب جو گئے تو آیت اللہ مہدی بحر العلوم کو جا کے، آیت اللہ بحر العلوم کو جا کے کسی نے بتایا کہ صاحب وہ جن کی کتاب آپ نے دیکھی تھی ملا نراقی، اس کے مصنف خود آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ. بڑے ہلکے انداز میں بلاؤ. اب وہ ہال کے اندر آئے، ان کے بیت الشرف میں تشریف لائے، آ کے انہوں نے سلام کیا. انہوں نے کہا علیکم السلام. اور نارمل انداز میں، کوئی آؤ بھگت نہیں، کوئی استقبال نہیں، کوئی موسٹ ویلکم نہیں، آئیے آئیے، کوئی تکلف نہیں. علیکم السلام. بڑا چونکے کہ ایک تو میں اتنی بڑی شخصیت، ظاہر سی بات ہے کہ سارے علماء ملنے آ رہے ہیں، یہ ملنے نہیں آئے، میں سب سے پہلے ملنے آیا. اب انداز بیٹھ گئے جہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کونے میں جا کے بیٹھ گئے. بہت دیر تک باتیں بیٹھے رہے، انہوں نے باتیں نہیں کی. جیسے کہتے ہیں نو لفٹ، نو لفٹ کر اٹھ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلے گئے. شاگردوں نے کہا دیکھا ہم منع کرے تھے نا آپ سے کہ نہ جائیے، وہ نہیں آئے، کچھ نہ کچھ چکر ہے. خاموش، تمہیں کس نے اختیار دے دیا؟ کچھ نہ کچھ ہے ایسا. نہیں ملے، نہیں استقبال کیا، کوئی اور وجہ نہیں ہوگی. حسن ظن ابھی گیا نہیں ہے. نہیں ملنے آئے تب بھی حسن ظن نہیں گیا.
یہ خود مل کے آئے، انہوں نے استقبال نہیں کیا، تب بھی حسن کو زن گیا نہیں۔ مومن کے قدم بڑے ٹھوس ہوتے ہیں، اتنی جلدی ان میں تزلزل نہیں آتا، ہم ذرا سی پریشانی میں بکھر جاتے ہیں، مومن بکھرتا تھوڑی۔ واپس آئے، کچھ دن تک رہے، اس کے بعد کہا کہ ایسا ہے میرا دل مان نہیں رہا ہے، ایک بار اور آیت اللہ بحر العلوم سے مل لیا جائے۔ شاگرد حیران، ان کو ہو کیا گیا؟ ابھی تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ گئے اور انہوں نے استقبال نہیں کیا اور یہ بھی نہیں، ملنے بھی نہیں آئے، پھر دوبارہ ملنے جائے؟ کہاں؟ اب جو گئے تو پھر لوگوں نے بتایا بحر العلوم آئے ملنے، وہ ملا نراقی ملنے آئے۔ اب پہلے سے زیادہ حالت خراب، پہلے تو دیکھا تھا علیکم السلام آئیے، اب علیکم السلام، یعنی گردن بھی نہیں اٹھائی، پہلے سے اور زیادہ ٹھنڈے ہو گئے۔ پہلے تو تھوڑا بہت دیکھ کے جواب دیا تھا، منہ دیکھا بھی نہیں اور جواب دے دیا۔ یہ تو بد اخلاقی ہو گئی بھائی، کوئی آیا اور اس کا باہر سے آیا ہے، ایران سے آیا ہے، عالم دین ہے اور اتنا بڑا عالم دین ہے، اس کے اخلاقیات کی تعریف آپ نے کی ہے، سب کچھ کیا، پھر یہ کیا ہے؟ بہت دیر تک بیٹھے رہے، پھر چلے۔ شاگردوں نے پھر دیکھا، منع کرے، چپ رہو، خاموش۔ خدا مصلحتیں جانتا ہے، میرا دل صاف ہے ان سے، وہ مرجع وقت ہے، سبق نہیں لیتے۔ عالم کبھی مرجع وقت سے بدزن نہیں ہوتا، مرجع وقت سے جاہل بدزن ہوتا ہے، عالم بدزن نہیں ہوتا۔ تم مرجع وقت کو گالیاں دے رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے، یہ تمہارے جہل کا ثبوت ہے، یہ تمہارے جہل کا ثبوت ہے۔ پھر آگے یہاں تک کہ ان کے نجف سے جانے کا وقت کہ بھئی اب چلیں، اب ایران واپس چلیں۔ شاگردوں سے کہا میرا دل نہیں مان رہا ہے، میں آخری بار آیت اللہ بحر العلوم سے مل کے ہی جاؤں گا، میرا دل نہیں مان رہا۔ کہنے تم لوگ یہی رکو، میں آتا، اب جانے کا دن ہے نا، رخصت آخر تو ہو ہی لے۔ گئے، ابھی گلی میں تھے کہ بحر العلوم کے خادم نے جا کے فوراً بتا دیا، گھر پہ جو بھی تھا، خادم تھا، شاگرد تھا، جو بھی تھا، اس نے جا کے بتا دیا ملا نراقی آ رہے ہیں۔ گھر کے اندر تھے، ملاقات کے ہال میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، گھر کے اندر تھے۔ یہ ابا دوش پہ نہیں تھی، پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، جیسے ہی معلوم ہوا ملا نراقی آ رہے ہیں، ابا ڈالی نہیں دوش پہ، دوڑے ہوئے گھر سے اترے، اتر کے باہر آئے، باہر آ کے گلی میں آگے ملا نراقی کو گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد استقبال کیا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد لے گئے وہاں بٹھایا جہاں خود بیٹھتے تھے، دو زانو ہو کے ملا نراقی کے آگے بیٹھ گئے اور کہا مجھے نصیحت فرمائیے، کہا مجھے نصیحت فرمائیے۔ سمجھ میں نہیں آیا معاملہ، ایک بار ملنے نہیں آئے، دو بار یہ ملنے گئے تو اتنی سرد مہری، اور اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ جب آئے تو اتنا زبردست استقبال کہ مرجع وقت گھر سے دوڑا ہوا باہر گلی میں آ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ملا نراقی نے کہا کہ میں سبب جان سکتا ہوں اس سے پہلے کی دو ملاقاتوں کی سرد مہری کا؟ کہا کچھ نہیں، بہت چھوٹا سا سبب ہے، تم نے جو کتاب لکھی ہے وہ بڑی گراں قدر کتاب تھی، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ صرف قلم میں طاقت ہے یا عمل میں بھی طاقت ہے۔ صرف قلم میں طاقت ہے یا عمل میں بھی طاقت ہے؟ اثر کہاں ہوتا ہے؟ اخلاقیات پر بڑی اچھی تقریر کر کے چلے گئے، اخلاقیات پر بڑا اچھا بیان دے کے چلے گئے، بڑی زبردست تقریر کر کے مولانا چلے گئے، بڑی زبردست مجلس مولانا پڑھتے ہیں۔ مجلسیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھو کہ اپنے کردار سے بھی روشنیاں پھیلا رہے ہیں یا نہیں پھیلا رہے ہیں، اپنے اخلاق سے بھی لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اخلاقیات سب سے اہم ہے۔ بہرحال آج کا وقت گزر گیا، کوشش یہ کریں کہ زبان سے زیادہ اپنے عمل کے ذریعے سے، جو کہ سب سے آخری مجلس ہے اور عمل کی دعوت یہاں ضرور، زبان سے زیادہ اپنے عمل کے ذریعے سے۔ امام سید سجاد کو غسل دیا جا رہا ہے،
اذیتوں کا نشان ہے. لوگوں نے کہا نہیں کربلا کی اذیتوں کا نشان نہیں ہے. امام نے کہا کربلا کی اذیتوں کا نشان نہیں ہے, تمہیں معلوم نہیں ہے میرا بابا کربلا سے آنے کے بعد مدارات الناس کے جذبے کے تحت رات میں کھجور کی بوریاں پیٹھ پر لاد کر فقراء میں تقسیم کیا کرتا تھا. یہ بوریوں کا نشان ہے جو پشت پر عمل. حسین ابن نمیر کعبے کو ڈھانے کے بعد جب معلوم ہوا کہ یزید مر چکا ہے تو بھاگا. تباہ حال ہو گیا, برباد ہو گیا. پوری فوج کا شیرازہ بکھر گیا اس کے. پیاس سے جا بلا, بھوک سے حالت خراب, فوج بکھر گئی, راستے میں لوگ مرنے لگے. حسین ابن نویر نے ساتھیوں سے کہا کہ جلدی دیکھو کہیں کوئی پانی کی سبیل ہو, کوئی قافلہ آ رہا ہو. لوگوں نے کہا ہاں ایک قافلہ نظر آ رہا ہے. قافلہ نظر آیا, قافلہ قریب آیا. ساتھی نے آ کے حسین ابن نویر سے کہا بھول جا, پانی نہیں ملے گا, کھانا نہیں ملے گا. کہا کیوں؟ کہا سید سجاد کا قافلہ ہے, سید سجاد کا قافلہ ہے, نہیں ملے گا کھانا. نہ جانے کیسا یقین رہتا ہے اہل بیت پر. چہرے پہ نقاب ڈالی, نقاب ڈال کے کہا فرزند رسول پانی ملے گا, پیاسا ہوں, میری فوج بھوکی ہے. امام حج کے لیے جا حکم دیا کہ مشکیزوں کے دہانے کھولے جائیں, کھانے ان بھوکوں کو کھلائے جائیں. کھانا کھلایا گیا, پانی پلایا گیا. دشمن ہے, کھا پی کے سیراب ہو گیا تو چہرے سے نقاب ہٹائی, نقاب ہٹا کے سید سجاد کے پاس آیا. کہا فرزند رسول آپ نے پہچانا نہیں, اگر پہچان لیتے تو پانی نہ دیتے. امام نے چہرہ کہا حسین میں سب کو بھول سکتا ہوں, میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں جس نے شبیہ رسول جیسے بھائی کے سینے پہ بچی کا پھل لگایا تھا. تو کیا سمجھتا ہے, تو کیا سمجھتا ہے؟ پانی دشمن تھا, دشمن کو بھی پلائے. یہ کردار ہمارا ہے, یہ ہمارا کردار. ہم اگر کسی کو سیراب کرتے ہیں تو رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہیں کرتے, اپنے علاقے کا ہونے کی بنیاد پر نہیں کرتے. اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ انسان ہے, پیاسا ہے, مظلوم ہے, مظلوم ہے. انشاءاللہ پھر آئندہ کسی موقع سے تفصیلات عرض کروں گا اس کی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. یہ ہے سید سجاد, یہ ہے سید سجاد. مدینے میں آ کے جناب سید سجاد نے بتایا ہے, عمل کے ذریعے سے بتایا ہے کہ کربلا کیا ہے. عمل کے ذریعے سے اپنے بتایا ہے کہ کربلا کیا ہے. مروان کو پناہ دے کے بتایا کربلا کیا ہے. حسین کو پانی پلا کے بتایا کہ کربلا کیا ہے. واقعات بھرے پڑے ہیں, واقعات بھرے. اپنے عمل کے ذریعے سے سید سجاد نے بتایا. منہال ملنے آیا, مختار کے قیام کی خبر دی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ منہال جب امام سے مل کے واپس مختار کے پاس گیا ہے اور منہال نے یہ کہا کہ آقا سے مل کے آ رہا ہوں, تو فوراً مختار نے پوچھا آقا سے مل کے آ رہے ہو, آقا نے کیا کہا, کچھ کہا ہے؟ آقا نے کہا کچھ کہا تو نہیں, بس اتنا پوچھا ہے مختار سے پوچھنا ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں, بس اتنا پوچھنا. منہال نے مختار سے کہا کہ آقا پوچھ رہے تھے کہ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں. اللہ اکبر, مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا, آخری مجلس ہے. مختار نے جیسے یہ سنا ہرملہ کی گرفتاری کا سوال کیا ہے, آقا نے امام نے فوراً حکم دیا ہرملہ کو گرفتار کیا جائے. ہرملہ کو گرفتار کیا گیا, مشقیں بندھی ہوئی ہیں, لے کر آئے لوگ. مختار کے سامنے ہرملہ جیسے ہی کھڑا ہوا کانپ رہا تھا. مختار نے پوچھا یہ بتا کہ تو نے کیا کیا ایسا کربلا میں کہ وہ میرا امام جو دشمنوں کو پانی پلاتا ہے وہ پوچھ رہا ہے ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں. ہم نے کربلا میں ایسا کیا کر دیا. جناب مختار کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ظالموں کی زبان سے تاریخ کربلا لکھوائی ہے کہ تو نے ایسا کیا کیا. کہا مختار تجھے سزا دینا, میری گردن کاٹنی, گردن کاٹ لے, مجھ سے کربلا کی داستان نہ سن. کہا نہیں تجھے سنانا پڑے گا, آخر تو نے ایسا کیا کیا ہے کربلا میں کہ جس کی وجہ سے میرا امام یہ چاہتا ہے کہ تو گرفتار. کوڑے برسائے گئے اس پر,
صرف یہ دریافت کرنے کے لیے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے بیان کرنا شروع کیا، مختار میں 6 تیر لے کر کربلا میں گیا تھا، میرے 3 تیر تو ضائع ہو گئے لیکن 3 تیر بڑے کام آئے۔ مختار نے کہا کہ ٹھیک ہے، 3 تیروں کا حال سنا کہ وہ تیر تیرے کب کام آئے، اور مولا نے بڑی ضد کی کہ نہیں وہ تیر کے حال رہنے دے، تو سزا دے لے، لیکن مختار نے کہا نہیں تجھے سنانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ ہرملہ کہتا ہے کہ مختار میرا پہلا تیر اس وقت کام آیا جب حسین کا علمدار پانی بھر کے نہر سے پانی بھر کے بچوں کے پانی کی سبیل کرنے کے لیے خیمے کی جانب واپس جا رہا تھا۔ بہت جلدی جلدی میں آگے بڑھتا ہوں، بہت جلدی جلدی، شور گریہ بلند ہو چکا ہے کہ میرا پہلا تیر اس وقت کام آیا کہ جب عباس پانی بھر کے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنے جا رہا تھا، اور مولا کہتا مختار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے عباس کے، لیکن مشکیزہ ہاتھ سے اس نے جانے نہ دیا۔ اور مولا کہتا مختار دونوں بازو جس کے قلم ہو گئے ہو، ذرا تصور کر کہ وہ مشکیزے کو سنبھالے گا تو کیسے سنبھالے گا؟ مشکیزہ اس کے سینے سے چپکا ہوا تھا اور وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ مشکیزے پہ چھایا ہوا تھا کہ کہیں سے کوئی تیر بدن پہ تو لگ جائے، مشکیزے پہ نہ لگے۔ تیر بدن پہ تو لگ جائے، مشکیزے پہ نہ لگنے پائے۔ عباس کے قدم رک نہیں رہے تھے، خیمے کی جانب، خیمے کی جانب۔ کہتا پسر سعد نے مجھے بلایا، ہرملہ کچھ ایسا کر کے پانی خیمے میں نہ پہنچنے پائے۔ کہتا ہے کہ میں نے چاروں طرف سے عباس کو دیکھا کہ کہیں سے مشکیزے کا تھوڑا سا حصہ نظر آ جائے، تھوڑا سا حصہ نظر آ جائے، میں عباس کو خیمے میں جانے نہیں دوں گا۔ کہتا ہے کہ عباس اس طریقے سے مشکیزے پر چھائے ہوئے تھے کہ کہیں سے مشکیزہ نظر نہیں آ رہا اور خیمے کی طرف رواں دواں تھے۔ کہتا بہت دیر دیکھنے کے بعد مجھے پسلیوں کے پاس مشکیزے کا تھوڑا سا حصہ نظر آیا، مجھے پسلیوں کے پاس مشکیزے کا تھوڑا سا حصہ نظر آیا۔ کہتا مختار میں نے تیر جوڑا، مشکیزے کا نشانہ لیا، تیر مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست تھا۔ خدا مجھے طاقت دے کہ میں پڑھ سکوں۔ تیر مشکیزے کو چھیدتا ہوا پسلیوں میں پیوست ہو گیا۔ اور مولا کہتا مختار میں نے عجیب منظر دیکھا، جیسے ہی عباس نے پانی مشکیزے سے بھرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے گھوڑے کو موڑ لیا، کہتا اب خیمے میں نہ لے جا۔ میں کسی سے پانی لانے کا وعدہ کر کے آیا تھا، واپس چلا گیا۔ مختار نے چہرے پر ماتم کیا، گریہ کیا، شور فغاں بلند ہو گیا۔ میں بہت جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، میں نے مجلس ختم کی۔ مختار نے کہا دوسرا تیر کب کام آیا؟ میرا دوسرا تیر کب کام آیا؟ کہتا مختار میرا دوسرا تیر اس وقت کام آیا جب حسین کے پاس علی اصغر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ حسین اپنی عبا کے دامن میں علی اصغر کو چھپا کے لائے تھے۔ دنیا سمجھی کہ شاید قرآن لا رہے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، اب ظلم برداشت نہیں ہو رہا، لیکن جیسے ہی حسین نے عبا کا دامن ہٹایا ہے، علی اصغر نے اپنی پوری طاقت سمیٹ کر اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھرایا ہے۔ جیسے کہ علی اصغر کی زبان ہونٹوں پہ آئی ہے نا، پسر سعد کی فوج میں تلواریں پسر سعد کے خلاف نکل آئی تھی، اور پسر سعد سے کہا تھا اب اس بچے کو پانی پلا دو ورنہ جنگ اب تمہارے خلاف ہو۔ پسر سعد نے اس منظرنامے کو جب پلٹتا ہوا دیکھا ہے نا تو مجھے بلایا، ہرملہ کچھ ایسا کر کہ کلام حسین قطع ہو جائے۔ کہتا میں نے جو تیر جوڑا تھا علی اصغر کے لیے وہ سہشوبہ تھا، 3 پھلوں کا تیر تھا۔ مختار تیر کا حلقہ بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا۔
کے ان آنسوؤں کو قبول کرے اور رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ ہمارے اماموں کا قول ہے کہ جب گریہ کیا کرو تو بلند آواز میں گریہ کیا کرو، بلند آواز میں گریہ کیا کرو۔ مختار پوچھتا ہے اور بولا تیسرا تیر کب کام ہے؟ تیسرے تیر کا حال سنا، بس میں نے مجلس ختم کی اور بولا کہتا تیسرے تیر کا حال نہ سن مجھے قتل کر دے، تیسرے تیر کا حال نہ سن مجھے قتل کر دے۔ کہتا نہیں تجھے تیسرے تیر کا حال بتانا پڑے گا۔ کہتا تیسرا تیر میرا اس وقت کام آئے جب حسین اپنے جسم پر تیروں میں تیر کھا چکے تھے،